باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا سیموئیل کی کتاب اس کا 9 باب۔ شاؤل اور سیموئیل کی ملاقات۔ اور بنیامین میں ایک مرد تھا بنام قیس بن ابیل بن سور بن بکورت بن ابی بنیامینی۔ وہ بہادر اور دلیر آدمی تھا اور اس کا ایک بیٹا شاؤل نامی تھا، جو چنیدہ شکیل جوان تھا کہ بنی اسرائیل میں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی مرد نہ تھا، اور کندھوں سے لے کر اوپر تک سب لوگوں سے قد میں لمبا تھا۔ اور ایسا اتفاق ہوا کہ شاؤل کے باپ قیس کی گدیاں کھو گئی تو قیس نے اپنے بیٹے شاؤل سے کہا کہ غلاموں میں سے ایک کو اپنے ساتھ لے اور اٹھ کر گدیوں کی تلاش میں جا۔ پس وہ کوہ افریم سے ہوتے ہوئے شلیشا کے علاقے میں سے گزرے، پر انہوں نے نہ پایا۔ تب وہ شلیم کے علاقہ میں سے گزرے تو وہ وہاں بھی نہ تھے۔ تب وہ بنیامین کے علاقے کو گئے اور وہاں بھی انہیں نہ پایا۔ جب وہ سوف کے علاقہ میں آئے تو شاؤل نے اپنے غلام سے جو اس کے ساتھ تھا کہا، آؤ ہم واپس جائیں تاکہ میرا باپ گدیوں کو چھوڑ کر ہماری بابت فکر مند نہ ہو۔ تو غلام نے اس سے کہا، دیکھ، اس وقت اس شہر میں ایک مرد خدا ہے اور وہ عزت دار آدمی ہے، اور سب جو کچھ وہ کہتا ہے پورا ہوتا ہے۔ پس آؤ ہم اس کے پاس چلیں، شاید وہ ہماری اس راہ پر ہدایت کرے جس میں ہمیں جانا چاہیے۔ تب شاؤل نے اپنے غلام سے کہا کہ جب ہم اس کے پاس جائیں تو ہم اس مرد کے لیے کیا لے جائیں؟ ہمارے توشہ دانوں میں روٹی خرچ ہو چکی ہے اور ہمارے پاس کوئی ہدیہ نہیں کہ اس مرد کے لیے لے جائیں، تو ہمارے پاس کیا ہے؟ غلام نے شاؤل کو پھر جواب میں کہا کہ 4 مثقال چاندی میرے پاس ہے، جو میں اس مرد خدا کی نذر کروں گا کہ وہ ہماری راہ کی ہمیں ہدایت کرے۔ اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اسرائیل میں سے اگر کوئی مرد خدا سے کچھ پوچھنے جاتا تو کہتا تھا کہ آؤ ہم غیبین کے پاس جائیں، کیونکہ جیسے ہم آج کل نبی کہتے ہیں، وہ گزشتہ زمانے میں غیبین کہلاتا تھا۔ لہذا شاؤل نے اپنے غلام سے کہا، تو نے خوب کہا، آؤ غیبین کے پاس چلیں۔ اور وہ دونوں اس شہر میں آئے جس میں کہ مرد خدا تھا، اور جب وہ شہر کی چڑھائی پر چڑھتے تھے، انہیں لڑکیاں ملیں جو پانی بھرنے جاتی تھی، اور انہوں نے ان سے کہا، کیا غیبین یہاں ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا، ہاں، دیکھو وہ تمہارے سامنے ہے، جلد جاؤ، کیونکہ آج ہی وہ شہر میں آیا ہے، اس لیے کہ اونچے مقام میں لوگوں کی قربانی ہے۔ جب تم شہر کے اندر داخل ہوگے تو پیشتر اس کے کہ وہ اونچے مقام میں کھانے کے لیے جائے، تم اسے پاؤ گے، کیونکہ جب تک وہ نہ آئے لوگ نہیں کھائیں گے، کیونکہ وہ قربانی کو برکت دیتا ہے۔ بعد اس کے جن کی دعوت کی گئی ہے وہ کھاتے ہیں، چنانچہ تم ابھی چڑھ جاؤ، کیونکہ آج ہی وہ تمہیں ملے گا۔ تب وہ دونوں شہر کی طرف چڑھے، اور جوں ہی وہ شہر کے اندر داخل ہوئے، دیکھو سیموئیل انہیں مل پڑا، اور وہ اونچے مقام پر چڑھنے کے لیے جاتا تھا،
اور خداوند نے شاؤل کے آنے سے ایک دن پیشتر سیموئیل پر وحی نازل کر کے کہا کہ کل اس وقت بنیامین کے علاقے میں سے میں ایک مرد کو تیرے پاس بھیجوں گا، تو اسے میرے لوگوں اسرائیل کا حکمران بننے کے لیے مسا کر۔ وہ میرے لوگوں کو فلسطینیوں کے ہاتھ سے مخلصی دے گا، کیونکہ میں نے اپنے لوگوں پر نظر کی، اس لیے کہ ان کا چلانا مجھ تک پہنچا۔ تو جب سیموئیل نے شاؤل کو دیکھا، خداوند نے اس سے کہا کہ یہ وہی آدمی ہے جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا، وہی میرے لوگوں پر سلطنت کرے گا۔ پس شاؤل پھاٹک کے درمیان سیموئیل کے نزدیک آیا اور کہا، مجھے بتا کہ غیب بین کا گھر کہاں ہے؟ سیموئیل نے جواب میں شاؤل سے کہا، میں ہی وہ غیب بین ہوں، لہذا تم میرے آگے اونچے مقام پر چڑھو اور آج میرے ساتھ کھانا کھاؤ، اور کل میں تجھے روانہ کروں گا اور سب کچھ جو تیرے دل میں ہے تجھے بتاؤں گا، اور تیری گدیاں جو 3 دن سے کھو گئی ہے تو ان کی فکر نہ کر، کیونکہ وہ مل گئی۔ اور اسرائیل کی تمام آمادہ چیزیں کس کے لیے ہیں مگر تیرے لیے اور تیرے باپ کے گھر کے لیے؟ شاؤل نے جواب میں کہا، کیا میں بنیامین کا نہیں جو اسرائیل کے قبیلوں میں سے سب سے چھوٹا ہے، اور میرا خاندان بنیامین کے قبیلے کے تمام خاندانوں میں سب سے چھوٹا ہے؟ پس تو ایسی بات مجھ سے کیوں بولتا ہے؟ اور سیموئیل شاؤل اور اس کے غلام کو ساتھ لے کر مہمان خانہ کے اندر آیا، اور مہمانوں میں جو تقریباً 30 آدمی تھے انہیں صدر جگہ میں بٹھایا، اور سیموئیل نے باورچی سے کہا کہ وہ حصہ جو میں نے تجھے دیا تھا اور جس کی بابت میں نے تجھے کہا تھا کہ اسے اپنے پاس رکھ چھوڑ لے آ۔ تب باورچی نے شانہ اور جو کچھ اس کے اوپر تھا لیا اور شاؤل کے سامنے رکھا، اور سیموئیل نے کہا، دیکھ یہ رکھا گیا تھا، اسے اپنے سامنے ادھر ادھر رکھ، کیونکہ وہ اس وقت تک تیرے لیے سنبھالا گیا تھا جب میں نے لوگوں کو بلایا۔ پس شاؤل نے اس دن سیموئیل کے ساتھ کھانا کھایا۔ پھر وہ اونچے مقام سے شہر کی طرف نیچے اترے، اور اس نے شاؤل کے ساتھ چھت پر باتیں کی، اور اس نے شاؤل کے لیے چھت پر بستر لگوایا، اور وہ سویا۔ اور صبح ہونے کے وقت وہ اٹھے تو سیموئیل نے شاؤل کو چھت پر سے بلایا اور اس سے کہا، اٹھ کہ میں تجھے روانہ کروں۔ تو وہ اٹھا۔ تب وہ اور سیموئیل دونوں باہر گئے، اور جب وہ شہر کے کنارے پر اتر رہے تھے، سیموئیل نے شاؤل سے کہا، غلام سے کہہ کہ آگے آئے اور ہمارے سامنے سے گزر جائے، لیکن تو ابھی کھڑا رہ کہ میں خداوند کا کلام تجھے سناؤں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔